بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ہے الارم نیوز اور میں ہوں امن ممتاز۔ ناظرین، آج میرے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں گے طلعت بٹ صاحب اٹلی سے۔ میں اپنے پروگرام میں طلعت بٹ صاحب کو ویلکم اور السلام علیکم کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام جناب ملک صاحب، دی گریٹ ویلکم جی، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، طلعت بٹ صاحب میرے ساتھ ہمیشہ اس پروگرام میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ اٹلی ناپولی سے الارم نیوز کے بطور چیئرمین الارم نیوز میرے ساتھ ہمیشہ یہ ان کا پیار بھی ہے اور محبت بھی کہ میرے اس پروگرام میں ہمیشہ میرے ساتھ شامل رہتے ہیں۔ ایک کالم نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور پاکستان کی سیاست پر ان کی گہری نظر بھی ہے۔ اس حوالے سے ہم اپنے اس پروگرام میں باقاعدہ طور پر حصہ رہیں گے ہمیشہ میرے اس پروگرام کا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ہم اس پروگرام کے ایک نام اور وہ بھی اناؤنس کریں گے کہ اس پروگرام کو کس نام سے ہم ریگولیٹ کریں، اور بھی ہماری جو الارم نیوز کی ٹیم ہے بہت سارے پروگرام ہم ترتیب دے رہے ہیں۔ ہمیں پاکستان سے ایسے نیوز اینکر جو بننا چاہتے ہیں دوست جن کا تجربہ ہے نیوز میں، ان کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ کوئی دوست اگر ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ چیئرمین الارم نیوز طلعت بٹ صاحب پیش پر بات کریں گے۔ جی بٹ صاحب جی، دراصل یہ چینل ہمارا جو اسی سال شروع ہوا ہے، تو اس کے لیے لازمی طور پہ ہمیں چاہیے کچھ لوگ، کچھ دوست، کچھ اینکر وغیرہ۔ تو ویسے تو ہماری چل رہی ہے بات، میل اور فیمیل دونوں چاہیے۔ جی، میل اور فیمیل تو ابھی رابطے میں ہیں 2-4 دوست، تو مزید بھی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر اس چینل کی وساطت سے اگر کوئی دوست اپنی خدمت پیش کرنا چاہے الارم نیوز کو، تو ہماری طرف سے جناب موسٹ ویلکم۔ ہمارے نمبر موجود ہے اسکرین پہ، آپ ان سے رابطہ کریں، ہم آپ کو اچھے مواقع پیش کریں گے روزگار کے۔ جی تھینک یو ویری مچ جناب بٹ صاحب۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی طرف۔ تو آج کا جو پروگرام میں چاہتا ہوں، جو کمپین چل رہی ہے الیکشنز کی پاکستان میں، دڑا دڑ الیکشن کمپین چل رہی ہے، جس میں پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں ایک دوسرے کے جو ایک دوسرے کو مات دینے کے لیے کوشاں ہیں، پورا اپنا زور لگا رہے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکمران ہیں ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، اب تو عمران خان بھی اس لسٹ میں آ چکا ہے کہ وہ بھی ایک آزمایا ہوا تیر ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوبارہ آزمائے ہوئے تیر کارآمد ثابت ہوں گے؟ ملک صاحب، اگر آپ بالکل صحیح تجزیہ کریں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست ہوتی نہیں، اچھا، یہ ساری طرفداری ہوتی ہے۔ آپ میری شخصیت ہیں، میں آپ کا معتبر ہوں، تو ایک دوسرے کو ہم دال چاول اور سریاں پائے کھلا کے تو ہم سیاست کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ بھی ہمارے ریلیٹڈ ادارے ہیں، ہم نے ان کو پروموٹ کرنا ہے، ہم نے ان کو چانس دینا ہے، ہم نے ان کو پٹ اپ کرنا ہے، تو پھر سیاست اور ادارے جو ہیں وہ آپس میں لازم اور ملزوم ہو گئے۔ تو ہمارا اس میں زیادہ تر عمل جو ہے وہ طرفداری ہوتی ہے کہ ہم کس کو پازیٹیو دیں اور کس کو نیگیٹو دیں۔ تو اب دیکھتے ہیں، فی الحال تو نیوٹرل ہے سارا پروگرام، کسی ادارے کو ہم کچھ نہیں بول سکتے، سارے ادارے یکمشت گیم میں، کوئی کدھر ہے کوئی کدھر ہے، کیا کسی کو کیا بولے۔ تو دیکھتے ہیں، یہ نیکسٹ دنوں کی گیم ہے، وقت سے پہلے ہم کوئی پشین گوئی نہیں کرنا چاہتے۔ جی بٹ صاحب، آپ ادھر آپ کو ایک عرصہ ہو گیا اٹلی میں، اس پورے یورپ میں آپ بہت سارے ملکوں میں رہے ہیں، بہت سارے ملکوں کا آپ کو تجربہ بھی ہے رہنے کا، اور آپ نے ان کے الیکشنز بھی دیکھے ہوں گے۔ تو جس طرح ہمارے پاکستان میں الیکشنز ہوتے ہیں، ہم ٹوٹلی جو ووٹ ہے برادری بیس پہ ڈالتے ہیں، تو یہاں بھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ادھر بالکل ایسا نہیں ہے۔ ادھر کنزرویشن جو ہے وہ سلیکشن پہ ہوتی ہے کہ کون سا امیدوار کون سے حلقے میں کھڑا ہے، اور وہ کمپین بھی ایسے ریزرو سی ہوتی ہے، زیادہ تر پبلسٹی پہ ہوتا ہے پروگرام۔ وہ پبلیکیشن ہے کہ ٹی وی پہ، کتابوں میں، رسالوں میں، پرچیوں میں، ڈور ٹو ڈور، تو اس طرح بڑی شارٹ سرکٹ ہے، یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہوتا، بڑے ایزی طریقے سے ایک ڈیٹ فکس ہوتی ہے، اور اس ڈیٹ میں لوگ اسکولوں میں، کالجوں میں، کسی انسٹیٹیوشن میں جا کے اپنی ووٹ جو ہے وہ ڈال کے گھر آ جاتے ہیں۔ اگلے دن ان کو پتہ چل جاتا ہے کون سا۔ اصل میں ادھر سسٹم ہی چینج ہے، ادھر جو ہے نا بلدیاتی سسٹم ہے، آپ کو پتہ ہی ہے سارا، پورے یورپ میں بلدیاتی سسٹم ہے،
चेयरमैन सिस्टम, इधर जितनी भी कबीना है ना उनके आगे 20-20 मेंबर हैं एक एक एरिया में। तो ये बड़ा एक मुख्तसर सा प्रोग्राम होता है। इसको ऐसे ही समझ लें कि एक 24 घंटे में 10,000 मेंबर जो हैं वो भी वोट सेलेक्ट करा लेते हैं। जी जी, तो देखा भट्ट साहब, आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जब इलेक्शन होता है तो अरबों रुपया जो ऐसे फजूल उड़ा दिया जाता है। जो कैंडिडेट लगाते हैं अपनी वो कैंपेन करते हैं इश्तिहारात की मद में और लोगों को पैसे देने की मद में, तो बहुत सारा खर्च हो जाता है इस पे, इंतखाबात पे। तो ये आप समझते हैं कि ये भी एक तरह की रिगिंग है, आप समझते हैं? जी बिल्कुल, ये धांधली है जो इतने पैसे लगा के करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके सुबह से शाम तक खरीदो फरोख्त के अंबार है लगे हुए सड़कों पे, लोग पैसे दे रहे हैं, ले रहे हैं। मैं तो सब इधर तो सब ओपन है ना अभी तो टेलीक्रॉनिक जो है कैमरा वो तो अंदर के खाते भी पेश करता है। तो अब सहाफत में जितने भी एंकर या अच्छे हमारे मिलने वाले दोस्त हैं वो कुछ भी नहीं छुपाते, क्योंकि कुछ रह ही कुछ नहीं गया, हर चीज ओपन है। यूरोप में भी जितने मेंबर्स हैं उनकी कोई लीकिंग होती है तो हमें पता चलता है कि लो जी ये फुटेज जो है वो नजर आ रही है। भट्ट साहब, ये कब जलालत हमारे इस मुल्क से दूर होगी? ये पैसे लगाने इतने इश्तिहारों पे और लोगों को खरीदना और वोट खरीद लेना, और जो जागीरदार हैं वो अपने रोब और दबदबे से वोट हासिल कर लेते हैं गुरबा से, तो ये मुल्क की तकदीर कैसे बदलेगी? नहीं, कोई नामुमकिन नहीं है। ये कौमें भी ऐसी थी, इन्होंने अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने स्ट्रीट में, अपने अपने इलाके में लोगों को रिजर्व रखा। 10 आदमियों में से एक आदमी को आगे लेके आए, 9 के 9 पीछे जो है वो खामोश है। इधर जब इलेक्शन होता है 40 मेंबर जो है ना वो एक्टिव होते हैं, जिनमें से 10 सेलेक्ट होते हैं या 5 आगे आ जाते हैं। तो ऐसा करने से सारी जिंदगी भी करते रहे, कभी फर्क नहीं पड़ेगा। ये फर्क पड़ता है जब सारे मोहल्ले के लोग एक आदमी को सिलेक्ट करें जो ऑनेस्ट हो, जो बात का पक्का हो, चोर ना हो, रिश्वतखोर, ये सारे डिजाइन एक ही मेंबर में जब आएंगे तो एक ऑनेस्ट आदमी कैबिनेट में जाएगा तो यकीनन हमारा भी जो स्टाइल है यूरोपियन स्टाइल बनेगा। उम्मीद है ऐसा ही हो। जी यूरोपियन स्टाइल तो माशाल्लाह आप चाहते हैं कि यूरोपियन स्टाइल हो जाए, मगर जो यूरोपियन कौम है ना वो आज से कई सौ साल पहले इसका ज़मीर जाग गया था, और इन्होंने जो कोई बुराई कर रहा है पुलिस के आने से पहले ये खुद उसको रोकते हैं अपने हाथ से। और हमारे यहाँ तो बुराई का साथ देते हैं, जो कौम है दूसरे की बुराई के साथ मिलकर और बुराई करती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम इन जीते जी ये देख लेंगे कि हमारी कौम भी जाग गई है और ज़मीर से वोट दे रही है, खरीदे नहीं गए, बिरादरीज़म पे वोट नहीं दे रहे हैं और एक ताल्लुक बेस पे वोट नहीं दे रहे हैं, ये कब खत्म हो? मलक साहब, जो कंजेस्टेड एरिया है ना, जैसे गरीब एरिया, जिस तरह कच्ची आबादियाँ, उनकी बात नहीं करते, क्योंकि वो तो एक किस्म के आउट ऑफ सर्विस है ना। जो सिलेक्टेड एरिया है जिसमें वोटिंग है और जिसमें वोट कास्ट होता है, अगर उन इलाकों में कोई ऐसा सिस्टम पेश किया जाए जिसमें जितने भी मेंबर हैं वो एक प्रोटेक्शन पेश करें, किसी बुराई को रोकने का कोई प्रोग्राम पेश करें, जिस तरह कभी रोटी कपड़ा मकान आया और कभी तब्दीली आई और कभी वोट दो, इस तरह को कोई स्लोगन निकले और जिस पे फाइनल अमल भी हो, तो फिर ये एक कौम बनती है और एक मुआशरा बनता है और जस्टिफिकेशन होता है। अदलिया जो है वो आज़ाद होती है और एक अच्छा मुआशरा तश्कील पाता है। जी अदलिया आज़ाद होती है, मगर हमारे मुल्क की अदलिया तो बताओ बस नाम की आज़ाद है। और हमारी जो कौम है वो भी अब इमरान खान ने कह दिया कि आप गुलाम कौम हैं, हम कोई गुलाम हैं, मगर ऊपर से कहता है कि हम गुलाम कौम हैं। कभी कहता है कि तुमने ये अमेरिका ने ये सारे फैसले कर दिए, कभी कहता है अमेरिका के इन्होंने मुल्क को बेच दिया है, कभी कहता है पाकिस्तान आर्मी ने ये मुल्क बेच दिया है। तो ये कब तक ये रोना रहेगा कि हम बिके हुए हैं, हम झुके हुए हैं, हम गुलाम हैं, हम बिक जाते हैं? ये कब ये सिलसिला बंद होगा? असल मसला जो है ना वो तब्दीली का ही है। तब्दीली जितनी देर तक नहीं आएगी ये लोग इसी तरह से ही खरीदो फरोख्त में लेते और देते रहेंगे। अब आप देख लें कि सिंध हाउस में
سرے عام انہوں نے پیسے لیے اور پورا ایک ٹیم کی شکل میں 20 25 یا 26 ممبر جو تھے وہ ایک ٹیم کی شکل میں یک طرفہ فیصلہ لے گئے، جس کی وجہ سے یہ سارا انقلاب آیا یا چینج آئی یا تبدیلی ہوئی۔ تو اگر یہ ان کو روکا جاتا، کسی طریقے سے یہ سارا سسٹم پری پلان نہ ہوتا، تو میرا خیال ہے بڑا اچھا پروگرام چل رہا تھا۔ تبدیلی کا نام جو تھا وہ بالکل یس اور نو نظر آ رہا تھا۔ جو مہنگائی ہے وہ تو ہمیشہ رہے گی، پوری دنیا میں ادھر بھی آتی ہے، مہنگا ہوتی ہے ہر چیز، ڈبل ریٹ۔ نہیں بٹ صاحب، یہ جو تبدیلی والی بات آپ نے کی، یہ 3.5 سال میں کیا تبدیلی آئی تھی؟ نہیں کافی چیزوں میں انہوں نے دیکھیں۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جو انہوں نے قرضہ دینا تھا، جو کہ ایک 100% ہی دینا تھا، تو قرضہ دینے کے بجائے بٹ صاحب انہوں نے قرضہ اور لے لیا۔ جی ظاہر ہے، جب کوئی رولنگ نہیں ہے، ٹیکس گیننگ نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا چارجز کوئی نہیں ہے، ریٹ ادھر تو سارا تو بٹ صاحب جب ٹیکس لیتے قرضہ اتارتے، سنیں ٹیکس لے کر قرضہ اتارتے، بارگیننگ کر کے قرضہ اتارتے، یہ تو کوئی اس کا حل نہیں تھا کہ قرضہ اتارنے کے لیے ڈبل قرضہ لے لو۔ کیونکہ وہ پھر ایسا ہی ہے کہ جب سود کا سسٹم ہو نا، اسی طرح ہمیں منع کیا گیا، ہمیں منع ہے سود، ہمارے معاشرے میں، ہمارے بینکوں میں سود منع ہے، مگر کیونکہ اس کے بغیر مسئلے حل نہیں ہوتے، کوئی دے گا ہی نہیں، کوئی بینک آپ کو کوئی ایک پیسہ بھی نہیں دے گا جب تک آپ ان کو ان کی ریشو سے پیسے سود کی شکل نہیں۔ پھر کیا یہ تبدیلی کیا تھی؟ جب تبدیلی نے بھی قرضہ لے کے قرضہ اتارنا تو پھر دوسرے بھی یہ کر رہے تھے، پھر یہ اس کی تبدیلی کیا تھی؟ نہیں، اس کے بعد انہوں نے ٹیکس کلیکٹ کیا ہے، یہ آخری سال جو ہے وہ 6%۔ تو پھر اتنا قرضہ کیوں چڑھ گیا؟ وہ تو ظاہر ہے جو پہلے 2 سال تھے انہوں نے قرضہ لے کے قرضہ اتارا ہے، کچھ انہوں نے اپنی کمیاں بھی، مطلب یہ انٹرینڈ بندے تھے، انٹرینڈ ہی تھے، یہ تو پکی بات ہے، مگر اب یہ ٹرینڈ ہو گئے تھے۔ اب اگر ان کو چانس دیتے تو میں بھی 1 سال میں یہ کو اچھی پیشکش کرتے، پروگرام اچھا دیتے، مگر چلیں جو دے رہا ہے درست ہے، میں بھی نیکسٹ ٹائم ان کا چانس ہوگا۔ جی، تو میں بھی نیکسٹ ٹائم ان کا چانس ہوگا۔ اب جو پاکستانی قوم ہے، الیکشن آج 13 تاریخ ہو گئی، غالباً 12 تاریخ ہے آج، تو 12 جولائی ہے، تو 17 تاریخ کو ووٹ ہونے جا رہے ہیں۔ تو قوم اور پاکستانی جو لوگ خود کو بیچ دیتے ہیں یا ضمیر کا ووٹ نہیں دیتے، ان کے لیے کیا پیغام ہے بٹ صاحب؟ ہم نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اپنی قوم کے دوستوں کو، ینگ جنریشن کو ہمیشہ ایک ہی پیغام دیا ہے کہ اپنے ضمیر کو مت بیچیں، جو حق اور سچ پہ کھڑا ہے اس کا ساتھ دیں۔ اگر فوج بھی حق اور سچ کا نعرہ لگاتی ہے تو ہم اور آپ اس کے بھی ساتھ چلیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم فوج کو کوئی تانا دے کے ان کو ملک سے آؤٹ کریں گے، ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ فوج لازم ہے، ہمارے ڈیفنس ایریا میں فوج جو ہے وہ ایسا ادارہ ہے جس کے بغیر ہم نامکمل ہیں، ہم سیف نہیں ہیں۔ الیکشن کے حوالے سے کیا میسج؟ الیکشن کے حوالے سے تو ایک ہی میسج ہے کہ اگر ضمیر کو بیچا گیا، سودے بازی ہوئی، تو ایک پروڈکشن ضرور کریں گے، اگر عمران صاحب جیت گئے تب بھی ہنگامہ ہوگا، اگر ہار گئے تو تب بھی ہنگامہ ہی ہوگا۔ تو یہ ہماری پروڈکشن۔ جی، بٹ صاحب کی پریڈکشن ہے کہ اگر عمران خان صاحب جیت گئے تو پھر بھی ہنگامہ ہوگا، دوسری پارٹیاں کریں گی، اور عمران خان اگر ہار گئے تو پھر قلم خود عمران خان ہنگامہ کریں گے، دھاندلی کا رونا پیٹیں گے، اور اپنے حسب معمول، حسب عادت وہ ضرور یہ نعرہ لگائیں گے کہ دھاندلی ہوگی میرے ساتھ، نیوٹرل نے یہ کر دیا، خلائی مخلوق نے یہ کر دیا، جیسے وتیرہ ہے ساری پارٹیوں کا۔ جب کچھ نہیں بن پاتا، جب خود ان کے پاس جاتے ہیں مدد کے لیے، خلائی مخلوق کو پکارتے ہیں، تو پھر خلائی مخلوق کا ہر فیصلہ صحیح ہوتا ہے، خلائی مخلوق حلال ہوتی ہے، اور جب خلائی مخلوق فیصلہ نہیں سنتی، ان کے کوئی بات نہیں سنتی، ان کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر خلائی مخلوق کو گالیاں اور ان کے خلاف نعرہ بازی، پراپوگنڈا ان کو سننے کو ملتا ہے، اور عوام کے سامنے ان کی درگت بنا دی جاتی ہے۔ تو پوری قوم سے یہ التماس ہے، ہماری اپیل ہے یورپ سے کہ خدا کے لیے کسی ایسے شخص کو ووٹ نہ دیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اور قوم کے لیے ٹھیک نہیں۔ اگر آپ ٹھیک فیصلہ نہیں کریں گے تو ملک ٹھیک سمت میں نہیں چلے گا۔ تو آخر پہ اجازت چاہیں گے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو
شاد و آباد رکھے، قائم و دائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔